کیا کیا امام زین العابدین نے؟ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس امام نے غلام خریدے وہ امام زین العابدین، سب سے زیادہ جس امام نے غلام آزاد کیے وہ امام زین العابدین۔ کہ بعض لوگ غلاموں کی خرید اور فروخت کی تعداد 10,000 تک بھی بتاتے ہیں۔ غلام خریدتے تھے، گھر پہ لاتے تھے، اور کسی غلام کو 1 سال سے زیادہ امام نے گھر پہ نہیں رکھا۔ کہ یہ واقعہ میں نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ جب مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی، لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، 3 دن سے لوگ صحرا میں جا رہے ہیں دعائیں کرنے کے لیے کہ خدا بارش برسا دے، لیکن نہ کوئی بادل نہ کوئی بارش۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم لوٹ رہے تھے ماؤں کی گودوں میں شیر خوار بچے رو رہے تھے لیکن بارش نہیں برس رہی۔ کہتے اتنے میں بازار میں ایک کالا رنگ کا غلام افریقن وہ کھڑا تھا، اس کی نگاہ کسی خاتون کے گود میں کسی بچے پہ پڑ گئی، اور جیسے پڑی تو اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، پیاس کے مارے بھوک کے مارے یہ بچہ رو رہا تھا۔ تو کہتے اس غلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگارا اپنی مخلوق پر رحم فرما اور اپنے باران رحمت کو جاری فرما۔ کہ بس اس نے زبان سے یہ جملے نکالے، میں نے دیکھا بادلوں نے آنا شروع کر دیا، بادل آئے اور ٹوٹ کے برسنا شروع ہو گئے۔ کہتا میں سمجھ گیا یہ بندہ مستجاب و دعویٰ ہے، یہ وہ ہے جس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ عابد یہ زاہد رہتا کہاں ہے؟ کہتا میں نے اس کا پیچھا کیا، پیچھا کرتے کرتے میں نے دیکھا یہ کسی کے گھر میں داخل ہوا، میں نے دروازے پہ دستک دی، کنیز باہر آئی، میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین کا گھر ہے، یہ زین العابدین کا گھر ہے۔ کہا میں نے ابھی اس گھر میں غلام کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ غلام ہے علی ابن الحسین کے۔ کہا مجھے کام ہے آپ کے مولا سے، اگر زحمت نہ ہو ان کو بلائیے۔ مولا امام زین العابدین دروازے پر آئے۔ کیا کام ہے؟ کہ مولا ایک غلام آپ کے گھر میں گیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام نے اس کو اندر بلایا، غلاموں کو بلایا، کثیر و تعداد غلام، یہاں تک تاریخ لکھتی ہے غلام کی ضرورت نہیں، پھر بھی مولا غلام خریدتے تھے۔ اب گھر میں 4 بندوں کی ضرورت ہے نہیں، زمین کے لیے کچھ ایکسٹرا لے لیتے تھے مولا، کام کی ضرورت نہیں، غلام پھر بھی لاتے تھے۔ ہدف خریداری غلام نہیں تھا، ہدف ان کی تربیت کرنا تھا۔ کہ ہم ایک گاؤں میں گئے اور کہنے لگے کہ مولانا یہاں پہ کوئی شیعہ نہیں تھا، کہہ رہے ہیں کوئی 80s میں، اور آج جب ہم شام غریبہ کبھی کبھی وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں، کم از کم 15,000 کا مجمع آتا ہے وہاں شام غریبہ میں۔ اور کہتے ہیں آج سے 30 سال پہلے یا شاید 40 سال پہلے 80s کی بات ہے، کہہ رہے یہاں پہ مومنین نہیں ہوتے تھے، 3-4 گھر تھے، ہم جلوس نکالتے تھے بندے نہیں ملتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے والد مرحوم کیا کرتے تھے، لوگوں کو کرائے پہ خریدتے تھے۔ یہ جو میونسپلٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو صبح جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کو لاتے تھے، اور اس زمانے میں کسی کو 1 ٹکا 2 ٹکا کا بس ایک کام کرنا، جب جلوس نکلے تو پیچھے چلنا اور حسین 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 کرتے ہو جانا۔ کہ ہم نے کرائے کے لوگ خرید کے جلوس کروایا، اور آج اس شہر میں ہزاروں کی تعداد میں کیا ہے؟ مجمع ہے۔ امام غلام کی تربیت کر کے معاشرے میں چھوڑتے تھے کہ اس انسان کے ذہن میں محبت اہل بیت ڈالی جائے۔ میں نے کسی مومن کو کہا کتنے سال ہو گئے آپ کے اس نوکر کو، آپ کے اس ڈرائیور کو؟ کہ مولانا کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے۔ میں نے کہا 10 سال میں اگر تم اپنے نوکر کو علی والا نہیں بنا سکے تو خود کو علی والا کیا بناؤ گے؟ یہ تربیت اصلاح مومن میں کہ میں ایک من احیاہ فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک بندے کو ہدایت دی گویا اس نے پوری کائنات کو کیا کر دی؟ ہدایت دے دی۔ غلام خریدتے تھے، کہ مولا مجھے آپ کے غلام سے ملنا ہے۔ امام گھر میں لے آئے، غلاموں کو بلایا، کہ یہ غلام۔ امام نے کہا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ نادان تھا، بے معرفت تھا، امام کو نہیں جانتا تھا۔ کہنے لگا کہ علی ابن الحسین آپ کو نہیں پتا یہ کتنا با کرامت ہے۔ امام نے غلام کو دیکھا، کون سی کرامت دکھائی؟ کہ مولا میں نے تو کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ کہ نہیں علی ابن الحسین میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ مستجاب و دعویٰ ہے، اس نے دعا کی اور اللہ نے بارش کو برسانا شروع کر دیا۔ مولا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی کہ اب تو کرنے کیا آیا ہے؟ کہ اگر آپ اسے بیچیں، جو قیمت آپ بولیں گے میں آپ کے غلام کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے کہا میں بیچتا نہیں، میں خریدتا ہوں، پھر راہ خدا میں آزاد کر دیتا ہوں۔
کہ اے غلام تجھے زین العابدین نے آزاد کیا، اب تیری مرضی ہے تو اس کی غلامی میں جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ ایک دعا غلام نے بازار میں کی تھی، ایک دعا میرے چوتھے امام کے گھر میں کی، ہاتھوں کو بلند کیا کہ خدایا زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کے پاس تھا، اب اگر اس نے آزاد کیا ہے مجھے دنیا کی زندگی سے آزادی چاہیے۔ یہ کہنا تھا، اس کی روح پرواز کر کے چلی گئی۔ ارے جس گھر کے غلاموں کے اندر یہ کرامت ہو، وہ دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے، تو اس گھر کے آقا کی دعا میں کتنا اثر ہوگا۔